اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، سامعین اور ناظرین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 7 سورہ الانبیاء آیت نمبر 95۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن حکیم کی سنگت میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ، ہم سب کو ایمان پر استقامت، اور جس وقت ہماری روحیں نکلیں تو ہمیں ایمان عطا فرمانا۔ آج کی آیت ترجمے کے اعتبار سے متعدد تراجم رکھتی ہے۔ مثال کے طور پہ اس کے 2 تراجم کیے گئے ہیں، وحرام، اور علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المفردات میں حرام کا معنی لکھا ہے منع۔ ہم کہتے ہیں نا یہ چیز آپ پر حرام ہے، یعنی بالکل منع ہونا۔ وحرام علی قریۃ، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ منع ہے اس بستی پر، اہلکناہا، جسے ہم نے ہلاک کر دیا۔ کیا منع ہے؟ انہم لا یرجعون، کہ وہ لوٹ کے نہیں آئیں گے۔ یعنی اس معنی کے اندر سوال ہے۔ یہ جو معنی ابھی ہم نے کیا ہے، اس معنی کے اندر سوال ہے۔ دوبارہ معنی سن لیں، وحرام، اور ناممکن ہے، علی قریۃ، اس بستی پر، اہلکناہا، جسے ہم نے ہلاک کر دیا، انہم لا یرجعون، یہ کہ وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ آپ سوال کر سکتے ہیں نا، سوال کسی کے ذہن میں آیا کہ یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو لوگ فوت ہو چکے، جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا، اس بستی پر لوٹ کر نہ آنا حرام ہے۔ اور دوسری طرف خدا تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کو وہ لوٹ کر ہماری طرف ہی آئیں گے۔ دوسرا معنی وہ کہتے ہیں لام الف لا، جس کا معنی ہوتا ہے نہیں، یہ زائدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ زائدہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لکھا جائے گا، اس کا معنی نہیں کیا جائے گا۔ تو اس صورت میں اس کا معنی ہوگا وحرام علی قریۃ، اور منع ہے، ناممکن ہے، ممنوع ہے اس بستی پر، اہلکناہا، جسے ہم نے ہلاک کر دیا، انہم لا یرجعون، یہ کہ وہ لوٹ کر آئیں، یہ کہ وہ لوٹ کر آئیں۔ پہلے میں ہے کہ ناممکن ہے اس بستی پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا کہ وہ لوٹ کر نہ آئیں۔ لا کا معنی کیا تو معنی ہوا کہ وہ لوٹ کر نہ آئیں، یہ چیز منع ہے، لوٹ کر نہ آئیں یہ چیز منع ہے۔ اس میں یہ ہے کہ لام کا معنی ہم نے نہیں کیا، اس کا معنی یہ ہوگا ناممکن ہے اس بستی پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا کہ وہ لوٹ کر آئیں، کہ وہ لوٹ کر آئیں۔ دونوں معنی جو ہیں وہ مرتجمین نے کیے ہیں، مفسرین نے کیے ہیں، اور دونوں آراء پیش کی ہیں چوٹی کے مفسرین نے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 606 ہجری، انہوں نے بھی یہ ترجمہ کیا۔ اور تفسیر مدارک میں علامہ ابو البرکات نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 710 ہجری، اور علامہ طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 310 ہجری، وہ بھی اس طرف گئے ہیں کہ دونوں کے دونوں معنی مناسب ہیں، دونوں کے دونوں معنی مناسب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ ناممکن ہے اس بستی کے لیے جسے ہم نے ہلاک کر دیا، بے شک وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے، کہ ناممکن ہے ان کے لیے کہ وہ لوٹ کر نہ آئیں، یہ چیز ناممکن ہے، وہ لوٹ کر آئیں گے۔ اس معنی میں لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کو وہ ضرور لوٹ کر آئیں گے، قیامت کو وہ ضرور لوٹ کر ہماری طرف آئیں گے۔ ایک اور معنی لکھا ہے علامہ ابن کثیر نے کہ جس وقت کافر کی موت ہوتی ہے، کافر سخت شرمندہ اور نادم ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے یا الہ العالمین، ہمیں تو دنیا میں واپس بھیج،
ہم تیرے نبیوں پر ایمان لائیں گے، ہم نیک اعمال کریں گے، اور ہم کیا کریں گے؟ تیری ذات پر ایمان لا کے نیک اعمال کر کے دوبارہ تیری بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں، اب ہمیں تو دنیا میں واپس بھیج۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب ناممکن ہے کہ تم دنیا میں واپس لوٹو، اب ناممکن ہے کہ تم دنیا میں واپس لوٹنا تمہارا اب ناممکن ہو گیا ہے، اب تم واپس لوٹ نہیں سکتے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا معنی ہے کہ قیامت کے دن، تو وہ کہتے ہیں اسی واقعہ میں یہ معنی بھی موجود ہے کہ جو قیامت ہے، کافر کو یا کسی بستی کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، کس کی وجہ سے؟ برے اعمال کی وجہ سے۔ الٹ پلٹ دی بستی، عذاب نازل ہوا، پتھروں کی بارش ہوئی، زلزلہ آیا، حضرت جبرائیل امین بستی کو اٹھا کے لے گئے اور آسمانوں سے جا کے ان کو واپس پلٹ دیا، بہت سارے عذاب آئے نا۔ اس کا معنی یہ لکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو دنیا میں پیغمبروں کو جھٹلایا کرتے تھے، ان کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ تباہی، بربادی، یہ دنیا کا عذاب ان کے لیے کافی نہیں ہے، وہ دوبارہ ہمارے پاس لوٹ کے آئیں گے، ہم قیامت کے دن انہیں اپنے سامنے کھڑا کریں گے، ان سے حساب اور کتاب لیں گے، انہیں دوبارہ جہنم کا عذاب چکھایا جائے گا، انہیں دوبارہ جہنم کا عذاب چکھایا جائے گا۔ یہ تو دونوں معنی ہوئے کافروں کے لیے۔ اب ہم اس آیت سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہم اس آیت سے یہ سیکھ سکتے ہیں، خدا تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ آ جائے ان میں سے کسی کو موت تو کہے گا اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے، مجھے۔ یہ کافر کی بات بھی ہے اور گنہگار کی بات بھی ہے، جو موت کے لیے ہر وقت تیار رہا، جس نے دنیا میں اپنے آپ کو لغویات سے، گناہوں سے، معصیات سے بچایا، جس کے دل میں، جس کے دماغ میں صبح و شام موت کا خوف رہا، اللہ سے ڈرتا رہا، گناہوں سے بچتا رہا، وہ جب موت کا سامنا کرے گا وہ کہے گا ہاں یہی وہ وقت تھا جس کا میں انتظار کرنا تھا، میں بالکل تیار ہوں اپنے رب سے ملاقات کے لیے۔ اس کے لیے نہیں ہے یہ آیت، اس کے لیے ہے کہ جس نے اپنی زندگی گناہوں میں بسر کی، غفلتوں میں بسر کی، جس نے اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں کیا، جسے قیامت بھول گئی، جسے اپنی قبر بھول گئی، جسے اپنی زندگی کا انجام بالکل بھول گیا، وہ بندہ جب موت سامنے کھڑی ہوگی یا موت کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہیں گے یا الہ العالمین ہمیں دوبارہ زندگی میں بھیج تاکہ ہم نیک اعمال کر کے واپس آ جائیں، لیکن اس وقت دنیا میں آنا ناممکن ہوگا۔ تو ہم کیا سیکھیں؟ ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ علامہ علا بن زیاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک ہی بات، لمبا چوڑا لیکچر بھی نہیں، لمبا چوڑا درس بھی نہیں، لمبی چوڑی تقریر بھی نہیں، ان کی یہ بات اگر ہم پلے باندھ لیں، بڑی خوبصورت بات، بہت موٹیویشنل بات، ترغیبی بات، اور انسان کے عمل کو پختہ کرنے والی بات، میں یہ سمجھتا ہوں عقیدہ ساز بھی، عمل ساز بھی۔ خوبصورت آپ کی کوٹیشن ہے، آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ علامہ علا بن زیاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے تم یوں سمجھ لو اے زندہ انسانوں، تم یوں سمجھ لو کہ میری موت آ گئی تھی اور پھر میں نے اپنے رب سے چند گھڑیوں کی مہلت مانگی تھی، یا الہ العالمین مجھے چند گھڑیوں کی مہلت دے دے تاکہ میں اپنے اعمال درست کر لوں اور توبہ کر لوں، تو پھر تمہارے رب نے تمہیں مہلت دے دی، یہ تصور کر لو، اور چند گھڑیاں ہیں تمہارے پاس، موت آنے والی ہے، اس لیے تم اب غفلت میں زندگی نہ بسر کرو، بلکہ اب تم زندگی میں نیکیاں کرنے لگ جاؤ، خدا کا خوف اپنے اوپر غالب کرو، اور انشاءاللہ اللہ تمہاری دنیا بھی اچھی کرے گا، آخرت بھی اچھی کرے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب گناہگار انسان قبر میں جاتا ہے تو اس کے قبر کے دونوں جانب، پاؤں کی جانب بھی اور سر کی جانب بھی، دو اژدہا آتے ہیں، اتنے بڑے بڑے سانپ ہوتے ہیں، ایک اسے سر کی طرف سے کھانا شروع کرتا ہے اور دوسرا اسے پاؤں کی طرف نگلنا شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ درمیان میں دونوں سانپ آپس میں مل جاتے ہیں۔
بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی بخشش ہوگی، توبہ کرے گی تو بخشش ہوگی، وہ فکر کرے گی تو بخشش ہوگی، خدا کا خوف کرے گی تو بخشش ہوگی، ٹھیک ہے، بے شک بخشش ہوگی، وہ روئیں گے ہم تو بخشش ہوگی۔ صرف 15 شب برات کے لیے، 15 شعبان جو شب برات ہے اس کے لیے ہم گناہ کرتے رہیں، غلطیاں کرتے رہیں، شب برات آئے گی تو ہم توبہ کر لیں گے، پھر شب برات گزرے گی تو پھر اگلا سال گناہ کرنا شروع کر دیں، پھر ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی، بلکہ ہر دن اور ہر رات کو اپنا آخری دن اور اپنی آخری رات سمجھ کے اگر زندگی میں گزاریں گے پھر تو اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے گا، ورنہ یہ غلط فہمی بالکل بھی نہ رہے کہ ہمیں قبر میں عذاب نہیں ہوگا، یہ بالکل بھی انسان فراموش نہ کرے کہ ہمارے لیے قبر بالکل جو ہے وہ سیج ہے پھولوں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹیگوریکل اپنی بیٹی کو کہا تھا کہ بیٹی فاطمہ تم یہ نہ سمجھنا تم محمد کی بیٹی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، نیک اعمال کرو گی تو تمہاری نجات آخرت میں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔